الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز والفرقان المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان محترم، بزرگان دین اور عزیز طلبہ، اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لیے بہت ہی خاص دن جو جمعہ کو متعین کیا ہے، یہ اس طریقے کا جمع ہونا، ہر ہفتے میں کم از کم ایک بار جمع ہونا، یہ کسی دھرم اور کسی مذہب کے اندر نہیں ہے، یہ صرف امت محمدیہ کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ یہ پہلے کے انبیاء کرام کے پاس بھی یہ چیزیں نہیں تھیں۔ ابھی آپ دیکھیے اجتماع گزرا، اجتماع میں دین تازہ ہوا، دین کی تجدید ہم لوگوں نے کیا، اور کہا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ دین کے بارے میں غور و فکر کریں گے اتنا زیادہ ایمان بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ ایمان بڑھنا اور گھٹنا بخاری کے سب سے پہلے باب ہے، انما الاعمال بالنیات کے بعد جو ہے کہا گیا کہ کتاب نقص العلم و نقص الایمان، ایک باب ہے جس کے اندر کہا گیا کہ ایمان گھٹتا ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ کہا ایمان گھٹتا کیسے ہے؟ جب آپ قرآن و سنت سے دوری بنا لیں گے تو گویا کہ ایمان گھٹ گیا، آپ کا ایمان گھٹ گیا، اور جب آپ قرآن و سنت سے نزدیکی بنا لیں گے، ہر بات قرآن کی ہر بات کو سنیں گے، علماء کی ہر بات کو سنیں گے، ہر اچھی چیزوں کو سنیں گے، گویا کہ آپ کے اندر کا ایمان بڑھ رہا ہے۔ یتزاید الایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ایمان بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایمان کو بڑھانے کے لیے علماء کرام اور بھی لوگوں نے جو ہے ایک رابطہ، ایک راستہ بنایا ہے تاکہ مسلمانوں کا ایمان گھٹے نہیں، مسلمانوں کا ایمان بڑھتا ہے۔ ہمیشہ یہ کام کرتے رہے ہیں، بزرگان دین کا طریقہ بھی رہا ہے۔ جہاں پر دیکھیے گا خانقاہ لگتا ہے، جہاں پر صبح شام وہاں پر کیا کروایا جاتا ہے؟ کچھ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرایا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرایا جاتا ہے، اسے خانقاہ بولتے ہیں۔ خانقاہ جہاں سے بزرگ پیدا کیا جاتا ہے وہاں پر لا الہ الا اللہ، اس کا ایک طریقہ ہے، بولتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ قلب پہ زور پڑتا ہے اور قلب کے اندر طاقت لگتی، دل کے اندر، قلب بولے تو دل کے اندر طاقت لگتی ہے، دل کے اندر زور پڑتا ہے، جس سے ایمان بڑھتا ہے۔ شام کو کیا کرتے ہیں؟ شام کو وہی طریقہ پھر اپناتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر کلمہ کا ورد کرتے ہیں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ جو ہے 313 مرتبہ، 365 مرتبہ، 312 مرتبہ، اس طریقے سے پڑھنے کا اس کا خانقاہ میں ایک طریقہ ہوتا ہے، جس سے انسان بزرگ بنتا ہے، جس سے انسان کیا بنتا ہے؟ بزرگ بنتا ہے۔ ایک انسان عام انسان ہے، ایک بزرگ انسان ہے۔ جب انسان ایک پھٹا پرانا کپڑا پہنتا ہے تو اس کا مہتو نہیں لگتا، اس کا مہتو نہیں ہوتا ہے، اور وہی انسان اگر نیا کپڑا پہن کر کے آ جائے جمعہ پڑھنے کے لیے، دیکھیے سب کوئی ہاتھ ملائے گا، کہے گا ماشاءاللہ آپ کا کپڑا زبردست لگ رہا۔ اسی طریقے سے ایک انسان جو ہے بغیر ورد کے، بغیر اللہ کو یاد کیے، بغیر قرآن کو یاد کیے، سنت کو یاد کیے، وہ انسان بھی پھٹا پرانا کپڑے کی طرح ہے۔ انسان کپڑا تو پہنا ہے لیکن پھٹا پرانا کپڑے کے مانند ہے۔ اگر وہ صبح شام کے کلمات ورد کرے، پنجگانہ نماز پڑھے، اسی طریقے سے کچھ چیزوں کو، کچھ جو ورود ہیں جیسے درود شریف ہیں، اگر ان چیزوں کی کثرت کرے تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ انسان کامل انسان ہو جاتا ہے، کامل انسان ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر خانقاہوں میں بزرگان دین کی صحبت اختیار کرے، علماء سے خاص ربط رکھے، علماء کی بات کو سنے، گاہے بگاہے اپنے جو ہے تسبیحات کے بارے میں علماء سے پوچھتے رہے، تو ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ کامل انسان ہو جاتے ہیں، کامل انسان ہو جاتے ہیں، گویا کہ اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اور دن بدن اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ اب بریلویوں میں دیکھیے گا، بریلوی حضرات میں کیا ہوتا ہے؟ بریلوی حضرات کا پیر ضروری، بریلوی حضرات کا پیر ضروری، وہ اپنے دین کے لیے کسی نہ کسی کو طے کر دیا، حالانکہ غلط نہیں، صحیح ہے کسی انسان، لیکن عالم کو، جاہل کو اختیار نہیں کرنا، عالم کو طے کیا ہوا، ہر خاندان کے لیے آپ کو ہر محلے ہر گاؤں کے لیے ایک پیر ملے گا، صحیح ہے، کیونکہ علماء سے جو ہے وہ
کنیکشن کے لیے اس چیز کو بنایا ہے. کبھی بھی کچھ پوچھنا ہو تو اس عالم کو فون کر کے پوچھ دیا, پیر صاحب مجھے یہ کرنا ہے کیسے کریں گے, پیر صاحب یہ طریقہ اختیار کرنا کیسے کریں گے, تو وہ عالم صاحب بتاتے ہیں. اور علماء جو دیوبندی طبقہ ہے, دیوبندی طبقہ میں کیا ہے, ان چیزوں کو بنانے کے قائل نہیں ہے. اب کہا گیا تھا کہ معتدل راستہ اختیار کیجئے, کسی پیر کو سر پر بٹھا کر کے پیشاب مت کروا دیجیے گا, نیچے ہی گرے گا بدن پہ, ہے نا. اب کہا گیا کہ معتدل رکھیے, بیچ بیچ میں رکھیے, ہاتھ ملانے تک رکھیے. لیکن دیوبندی طبقہ جو ہے اب علماء سے کہا پیر نہیں بنانا, تو اب یہ علماء سے بھی کنیکشن نہیں رکھتے ہیں, علماء سے بھی کنیکشن نہیں رکھتے ہیں. دوری کرتے کرتے علماء کو اتنا دور کر دیے ہیں, ان کو دیکھنے کے لیے پورا پہاڑ پر چڑھنا پڑتا, پھر عالم صاحب نظر آتے ہیں. اس نے دوری اتنی بنائے رکھی ہے کہ عالم کو دیکھنے کے لیے پہاڑ پر چڑھنا پڑتا ہے. تو اسلام کیا ہے, معتدل چیز کو پسند کرتا, نہ کسی عالم کو بالکل یہاں بٹھا لیجئے, نہ کسی عالم کو بالکل پاؤں کے نیچے, کمر کے نیچے رکھ دیجئے, ایسا نہیں, بالکل بیچ بیچ کا راستہ اختیار کیجئے گا تو بڑا فائدہ ملے گا. تو اسی طریقے سے اسلام نے کہا کسی رہنما کو طے کرو, دین کو سیکھنے کے لیے کسی رہنما کو طے کرو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو ہر چیز سے مجھے زیادہ چاہنا پڑے گا, ہر چیز سے, اپنی اولاد سے, اپنے گھر والے سے, اپنے رشتہ دار سے زیادہ مجھے چاہنا پڑے گا, مجھے محبوب کرنا پڑے گا, مجھے چاہنا پڑے گا, مجھے محبوب کرنا پڑے گا. آپ جب تمام لوگوں سے زیادہ مجھے چاہیں گے تو آپ میرے قریب رہیں گے. آپ جب یہاں میرے قریب رہیں گے, ہر جگہ میرے قریب رہیں گے. اب دیکھیے, میرے قریب رہیں گے تو ہر جگہ میرے قریب رہیں گے. اب جب انسان کسی سے محبت کرے گا تو کیا کرے گا, اس کے تمام حلیہ کو اپنانے کی کوشش کرے گا, اس کے تمام صورت کو اپنانے کی کوشش کرے گا, اس کے تمام حالت کو اپنانے کی کوشش کرے گا. وہ جیسے لباس پہنتے ہیں وہ بھی محبت کرنے والا بندہ بھی ویسا ہی لباس پہنے گا, وہ جیسے چلتے ہیں محبت کرنے والا بندہ بھی ویسے ہی چلے گا. اب اگر کوئی نبی سے محبت کرے گا تو پورے طور پر پراپرلی وہ نبی کی طرح بننے کی کوشش کرے گا نا, وہ پورے طور پر نبی کی طرح بننے کی کوشش کرے گا. چلنے پھرنے میں, کھانے بیٹھنے میں, کھانے میں, اٹھنے بیٹھنے میں, سونے جاگنے میں, ہر طریقہ نبی کا فالو کرنے کی کوشش کرے گا, نبی کا فالو کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن جنہیں نبی سے محبت نہیں, آپ مجھے بولیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں کہوں بولو محبت کی کیا ثبوت دے رہے ہو, کیسے پتا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, کیا دلیل, کیا دلیل, دلیل ہے کیا؟ چونکہ جج ہے, جج کے پاس کسی مقدمے کو, کسی کیس کو لے کے جائیں گے تو ایویڈنس تو چاہیے, اس کو دلیل تو چاہیے. کیا دلیل ہے آپ نبی سے محبت کرتے ہیں؟ آپ زبان کے طور پر صرف زبان سے نبی کہنا کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں, کیا دلیل ہے؟ نبی سے محبت کرنا کیا دلیل ہے؟ دلیل چاہیے, دلیل چاہیے. دلیل نہیں ملے گی آپ کو. بولیں گے دیکھیے میں کرتا پاجامہ پہنا ہوا ہوں, جبہ پہنا ہوا ہوں, ٹوپی لگایا ہوا ہوں, اور پتا چلا کہ آپ کا موچ جو ہے یہاں تک, آپ کی موچ یہاں تک آ رہی ہے, یہ دلیل نہیں ہوئی نا, ایک تو کٹ ہو گیا نا. ایک دلیل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موچ کو چھوٹا رکھو, موچ کو چھوٹا رکھو, موچ کو کاٹو. آپ جو ہے بالکل یہاں پر یہاں ایک دم سنگھ پہلوان کی طرح موچ کو گھما کے رکھے ہوئے, تو نبی سے محبت کی دلیل تو ہوئی نہیں. اب دوسری چیز, اب دوسرے پوائنٹ پہ آئے, حلیہ میں آئے دوسرے پوائنٹ. کہا میں نبی سے محبت کرتا ہوں, کیا دلیل ہے نبی سے محبت کرتا ہوں؟ کہا میں نبی سے بس محبت کرتا ہوں, کہا کیا دلیل ہے؟ اب جب آیا تھوڑا منہ سے نیچے اترا, داڑھی نہیں, تو کیا نبی سے محبت تو ہوئی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کو بڑھایا کرتے تھے, تو داڑھی کم از کم ایک مشت ہوتی تھی, تو داڑھی تو ہے نہیں, نبی سے کیا محبت ہے؟ اب دوسری چیز, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے آتے تھے شاندار کپڑے میں آتے تھے, عطر وغیرہ لگا کر کے آتے تھے, خوشبو مسواک زبردست, ان کا چہرہ بالکل چودھویں کی چاند کی طرح چمکتا. ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہاف پینٹ میں آتے, کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہوئی نا. اب یہ تو دلیل نہیں ہوئی نا نبی سے محبت کی. اب تو یہ کئی چیزوں میں ہم پھر گئے, کئی چیزوں. اب تو نبی سے محبت کی دلیل نہیں ہوئی, منہ سے کہنا کافی نہیں. اگر محبت کرنا ہے, اگر آپ محبت کرتے ہیں تو اسے اصرار کرنا چاہیے, اسے کھلم کھلا بیان کرنا چاہیے. اب ہم زبان کے ساتھ ساتھ ہمیں دل کے اندر کی چیزوں کو بھی نبی کے مطابق بنانا پڑے گا, دل کے اندر کی چیزوں کو بھی نبی کے مطابق بنانا پڑے گا. اب کوئی ایمان قبول کرنے کے لیے, دیکھیں ایمان قبول کرنے کے لیے کتنے شرط ہیں؟ 2 شرط ہیں. ایمان قبول کرنے کے لیے 2 شرط ہے. کیا کیا؟ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب. اب کوئی کہے, کوئی کافر ہے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پڑھ لیا, ایمان مومن نہیں ہوا نا, اسلام والا نہیں ہوا. اس کو زبان سے, ہمارے بہت سارے علاقے میں دیکھا گیا کہ ایک ہندو ہے, اس کو قرآن بھی اچھے سے پڑھنے آتا ہے, بہت ساری چیزیں آتی ہیں ان کو اسلام کے تعلق سے, تو اب کیا وہ مومن ہو گیا؟ مومن نہیں ہے, مومن نہیں ہے. تو پہلی چیز کیا؟ ایمان قبول کرنے کے لیے 2 چیزیں شرط ہے. ایک چیز اقرار باللسان, مطلب زبان سے اقرار کرنا, زبان سے اقرار کرنا یعنی زبان سے کلمہ کو پڑھنا,
زبان سے کلمہ کو پڑھنا، قرآن پر ایمان رکھنا، بقیہ گزرے تمام کتابوں پر ایمان رکھنا، تمام انبیاء پر ایمان رکھنا، یہ اقرار باللسان ہوا۔ اب تصدیق بالقلب، تصدیق بالقلب، دل کے اندر بھی تصدیق کرنا، دل سے بھی ماننا چیزوں کو، دل سے بھی ماننا چیزوں کو۔ اگر کوئی بندہ ہے موچ داڑھی رکھا ہوا ہے لیکن اقرار زبان سے نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، مومن نہیں ہے، مسلم نہیں ہے، تو مسلمان ہونے کے لیے دونوں چیزیں شرط ہے، ایک تو زبان سے اقرار کرنا اور دل سے ماننا۔ جب ہم دل سے مانیں گے تو کیا ہوگا؟ دل سے مانیں گے تو نبی کے تمام طریقے پر ہم چلنے کی کوشش کریں گے، تمام راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے، پنجگانہ نماز کے عادی بن جائیں گے، پانچوں وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے آئیں گے، سنن و نوافل کی پابندی کریں گے۔ جب ہم نبی کو مانیں گے، نبی سے ہم مانیں گے۔ اب دیکھیں کوئی انسان ہے، ایک کوئی لڑکی سے، اب نوجوان ہے، کوئی لڑکی سے محبت کرتا ہے، کہا محبت کرتے ہو، کیا دلیل ہے؟ کہا اس نے کہا آئی لو یو، اس نے کہا آئی لو یو ٹو، محبت برقرار، محبت کل اس نے کہہ دیا دیکھو میں نے مارکیٹ سے آیا، میں نے دیکھا مارکیٹ میں وہ ڈریس مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، وہ ڈریس خریدنا ہے۔ اب اس کا عاشق ہے، کہا میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا، کل پرسوں ترسوں یقیناً اس کا بریک اپ ہونا، ڈریس خرید کے نہیں دیے تو بریک اپ ہونا۔ آپ نے اقرار کیا یا پھر اس نے پہل کیا، اس نے بتایا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اس نے بول دیا آئی لو یو، اور آپ نے نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، تو یہ کمپلیٹلی لو نہیں ہوا نا، یہ کمپلیٹلی مکمل طور پر لو نہیں ہوا نا۔ لڑکی شک میں، ڈاؤٹ میں ہے، لڑکا پتہ نہیں اقرار کیا کہ انکار کیا، پھر جواب چاہے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اقرار کرنا پڑے گا، زبان سے بھی اقرار کرنا پڑے گا، حلیہ سے بھی اقرار کرنا پڑے گا۔ بغیر اقرار کیے ہوئے کام نہیں چلے گا، بغیر اقرار کیے ہوئے کام نہیں چلے گا۔ ہاں جون سی جگہ ایسی ہے جہاں اقرار کرنے پر پینالٹی دی جاتی ہے، سزا دی جاتی ہے، اس جگہ میں اگر آپ حلیہ میں نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں۔ جہاں پر سزا نہیں دی جاتی ہے وہاں پر آپ کو ضروری ہے آپ زبان کے ذریعے، دل کے ذریعے یعنی حلیہ کے ذریعے نبی اور اللہ کے مطابق چلنا پڑے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ رب العزت نے کہا کہ نبی کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو کہہ دیجئے کہ وہ آپ سے بھی محبت کرے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کہیے ان لوگوں سے کہ میری اتباع کریں۔ نبی وہ کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہیے ان کو کہ میری اتباع کریں، کیا کرے؟ میری اتباع کرے، یعنی ہم جیسے جیسے کرتے ہیں ویسے ویسے تم بھی کرو۔ یحببکم اللہ، اگر آپ ایسے کرتے ہیں اتبعونی، میری اتباع کرو، تو اب کیا؟ اللہ رب العزت تم لوگوں سے محبت کریں گے، اللہ رب العزت آپ سبھی حضرات سے محبت کریں گے، اللہ رب العزت ہم سبھی حضرات سے محبت کریں گے۔ اگر ہم نے اللہ کی باتوں پر عمل کیا تو اللہ ڈائریکٹلی کہتا نبی کو فالو کرو، ہم نے تمام حلیہ کو نبی بنا دیا ہے، نبی کو فالو کرو۔ اب ہم نبی کو فالو کریں گے تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہم تم سے محبت کریں گے، ہم تم سے محبت کریں گے۔ اب ہم کو دیکھنا یہ ہے ہماری زندگی یہ آیت کے مطابق ہے کہ نہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، ہم ایمان کے اندر کامل داخل ہے کہ نہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو راستے ہیں، جو لیول ہے، اس لیول کے مطابق چل رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر نہیں چل رہے ہیں تو یہ نبی کا دعویٰ کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم قرآن و شریعت کے پابند ہیں، تو کوئی بات نہیں، غلط بات نہیں۔ اچھا دوسری چیز دیکھیے، آگے میں اللہ رب العزت کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم مجھ سے محبت کرو گے تو دنیا کی تمام چیزوں کو ہم آپ کے حوالے کر دیں گے، آپ جب چاہو کرو، ہم معاف کر دیں گے۔ جیسے دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام کو بے موقع ان کو پھل دیا گیا کہ نہیں؟ بے موقع پھل دیا گیا، کیوں؟ حضرت مریم کا توکل بالکل اللہ پر تھا، بھروسہ بالکل اللہ پر تھا، تو اللہ نے کہا کہ اگر تم بالکل پروپرلی ہم پر بھروسہ رکھو گے، ہم سے محبت کرو گے تو ہم تم سے کبھی بریک اپ نہیں کریں گے۔ اگر تم ہم سے محبت کرو گے تو یقیناً مانو ہم نے دنیا کو جو بنایا، دنیا کے ساتھ ساتھ یہاں تک ہم تمہارے ساتھ رہیں۔ اللہ نے بول دیا ہاں اگر آپ زبان سے اقرار کرتے، دل سے چلو ایسے چل رہا ہے، تو یاد رکھنا ہم تم کو طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار کریں گے، طرح طرح کی پریشانیوں میں ہم آپ کو مبتلا کریں گے، طرح طرح کی مشقتوں میں ہم آپ کو گرفتار کریں گے۔ نبی نے ایک دم کوشچن آؤٹ ہے کہہ دیا، اگر مجھ سے محبت کرنا پڑے گا یہ راستے کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے مجھ سے محبت نہیں کی، زبان میں کچھ، اندر کچھ، باہر کچھ، دکان میں کچھ، مکان میں کچھ، اگر ایسا رکھتے ہو، 10 بجے کچھ اور کہا تم نے، 12 بجے کچھ اور کہہ رہے ہو، 3 بجے کچھ اور کہہ رہے ہو، 4 بجے کچھ اور کہہ رہے ہو، اگر آپ کا کیریکٹر ایسا ہے تو یقین مانیے ہم آپ کو قسم قسم کے پریشانیوں سے،
मुसीबतों से, मुशक्कतों से दो चार करेंगे। साफ आप ना कहना कि हम दुआ करते हैं अल्लाह कबूल ही नहीं करता, हम दुआ करते हैं अल्लाह कबूल ही नहीं करता, हम मांगते हैं अल्लाह देता ही नहीं, हम ये करते हैं अल्लाह देता ही नहीं, हम लोग नमाज भी पढ़ते लेकिन अल्लाह मदद करता ही नहीं। अल्लाह वहां पर जंग में नबी मौजूद है, जंग में फरिश्तों को भेजा, जंग में फरिश्तों को भेजा, जाओ काफिरों को मार गिराओ। वहां पे तो मदद किया, यहां पर मदद ही नहीं कर रहे, जबकि मदद की सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त है, मदद की सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त है। तो कहीं ना कहीं हमारी कमी बहुत ज्यादा खुलकर सामने आ रही है। एक जंग में अल्लाह के रसूल जंग कर रहे हैं, पता चला मुसलमान जो है हारते, शिकस्त खा रहे हैं, शिकस्त खा रहे हैं, शिकस्त खा रहे हैं। फिर गौर किया गया क्या चीज छूट रही है जिसमें मुसलमान शिकस्त खा रहे हैं, क्या चीज है जिसके बिना पर मुसलमान शिकस्त खा रहे हैं। पता किया गया मिसवाक छूट रही, मिसवाक करना भूल गए, मिसवाक नहीं सुन्नत पता करके नहीं आए। कहा लो अगर सुन्नत पता नहीं किए लो हम तुमको शिकस्त दे रहे हैं। मिसवाक करना शुरू किया, देखिए गालिब आ गए मुसलमान। तो हमारे हालत में कहीं ना कहीं कमी है। हम जिस रास्ते को इख्तियार किए हुए हैं वो रास्ता प्रॉपर्ली हमने नहीं इख्तियार किया हुआ है। मिसाल के तौर पर आपको वहां से जाना है, बाईपास जाना है, बाईपास आप तो जा रहे हैं, जाइएगा पहुंच जाइएगा बाईपास, लेकिन अगर पुलिस अगर रॉन्ग साइड से आप चल रहे हैं, पुलिस वालों ने देखा आप रॉन्ग साइड से चल रहे हैं, बाइक पे 2 के बजाय 3 चढ़े हुए हैं, हेलमेट लगाने के बजाय बगैर हेलमेट के चल रहे हैं, पुलिस वालों ने देखा तो आपको क्या करेगा, आपको पनिशमेंट देगा ना, जो चालान होगा चालान तो काटेगा। अगर नहीं पकड़ा, पुलिस ने नहीं पकड़ा आपको तो आप चले जाइएगा, बाईपास पहुंच जाइएगा। उसी तरीके से अगर ये तो पहुंचने का मतलब मरना तो सबको, आप चाहे अल्लाह के मुताबिक, अल्लाह के कुरान और हदीस के मुताबिक रास्ता गुजारे, इख्तियार करें या ना करें, मरेंगे आप भी, जो नेक इंसान है मरेगा वो भी, दुनिया में जो नेक रास्ता इख्तियार किया हुआ है मरेगा ये भी, जो बद रास्ता इख्तियार किया हुआ है मरेगा ये भी। आप कभी कभी देखिएगा कि जो बदकार है, जो बहुत ज्यादा गुनाहगार है, लेकिन अल्लाह ताला उसको इतना मालो दौलत दिया हुआ है कि कहां नहीं जा रहा है। अब दुनिया वाले कहेंगे अल्लाह अगर उससे नाराज होता तो मालो दौलत नहीं देता। नहीं, दुनिया तो असबाब की जगह है, दुनिया तो असबाब की जगह, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो मेहनत का फल पाएगा। तो अब मरना तो दोनों का हो, मरना दोनों को है, लेकिन रिजल्ट वहां सादिर होगा, रिजल्ट वहां जारी होगा, रिजल्ट वहां बताया जाएगा क्या है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि अगर मेरे मुताबिक नहीं चलोगे, हदीस के मुताबिक नहीं चलोगे, हम तुम्हारे ऊपर जुल्म ज्यादती को आम कर देंगे। अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वक्त कहा था कि देखो एक वक्त ये आएगा, एक वक्त आएगा कि उम्मत के कुछ लोग तहज्जुद गुजार बन जाएंगे, सुनन और नवाफिल के पाबंद बन जाएंगे, सदका खैरात खूब करेंगे, इधर से दायां हाथ से दिया बायां हाथ को भी नहीं पता चलेगा, खूब इबादत में मगन रहेंगे, लेकिन वो दुआ भी करेगा तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, वो दुआ भी करेगा तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि अक्सरियत जो होगी, उम्मत के अक्सरियत जो लोग होंगे वो गुनाह के रास्ते को इख्तियार किए हुए रहेंगे। अक्सरियत, उम्मत की जो अक्सरियत होगी, ज्यादातर लोग जो होंगे वो दूसरे रास्ते यानी गुनाह के रास्ते को इख्तियार किए हुए होंगे, और ये बुजुर्ग साहब जो है ये उसको तलकीन भी नहीं करेंगे छोड़ने की। अब अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह चूंकि बहुत बड़े मुअर्रिख हैं, अब इन्होंने कहा कि एक वक्त आएगा उस एक बुजुर्ग की वजह से इन लोगों की हालात नहीं बदलेगी, तो अक्सरियत की वजह से अल्लाह ऐसे अजाब को उम्मत पर मुब्तला करेंगे कि उसके उन्हें जिस जगह में इबादत करने के लिए जो जगह है मुसलमानों की इबादत करने की, वो जगह पर भी जालिमों का कब्जा हो जाएगा, उस जगह को भी मुनहदिम कर देंगे, उस जगह को भी मुनहदिम कर देंगे। और अभी जो खुल्लम खुल्ला आजान दे रहे हो उस आजान को भी नागवार समझेंगे। बताइए अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने 28-29 साल पहले कहा था, देखिए ये चीजें अब हो रही कि नहीं हो रही है, मसाजिद को तोड़े जा रहे कि नहीं जा रहे हैं, चाहे जो भी इल्जाम लगा करके तोड़े जा रहे कि नहीं जा रहे हैं, वो तोड़े जा रहे हैं। तो अक्सरियत तबका मुसलमानों में वो दूसरे गुनाह के रास्ते को इख्तियार की हुई है। मुसलमानों का एक बड़ा तबका वो बिल्कुल जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने पर तुले हुए हैं और जानवरों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। गिने चुने लोग ऐसे हैं जो दोनों रस्सी को पकड़े हुए हैं। अब कहा कि उम्मत को चाहिए, उन लोगों को चाहिए कि वो तमाम जो अक्सरियत तबका है, जो अक्सर लोग जो है दूसरे रास्ते को जा रहे हैं, इन लोगों को चाहिए कि उन्हें समझा करके, उन्हें संभाल करके इस रास्ते पर लेकर के आ जाए, इस प्लेटफॉर्म पर लेकर के आ जाए। अगर नहीं लेकर के आएंगे